بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں غازیوں کے سردار حضرت عباس علمدار کی قبر اقدس اور اس کے گرد گھومتے پانی کی بات کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ پانی کہاں سے آیا؟ پانی کیوں حضرت عباس کی قبر کے گرد چکر لگاتا رہا؟ کیا تاریخی حوالوں میں اس پانی کا کوئی ذکر موجود ہے؟ یہ پانی اگر اتنے سالوں سے کڑا ہے تو اس میں بدبو پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں پانی کم یا ختم نہیں ہوتا؟ ان سب سوالات کے جوابات کے لیے ہماری ویڈیو سے آخر تک جڑے رہے۔ بات شروع کرتے عراق کی پانی سے، جہاں پر نمکین اور کارے پانی کے علاوہ پانی ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس حال میں حضرت عباس علمدار کے روضے پر میٹھے پانی کا ہونا سائنسدانوں کے لیے انتہائی پریشانی کی بات ہے۔ لوگ تحقیق کرنے پر مجبور ہیں کہ آخر یہ خوش ذائقہ اور صاف شفاف پانی کہاں سے آ رہا ہے، کیونکہ اس کی رنگت اور ذائقہ نہیں بدلتا۔ آئیے پہلے آپ کو بتاتے چلے، حضرت عباس حضرت مولا علی ام البنین کے فرزند ہے۔ 61 ہجری میں کربلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین کے ساتھ شہید ہوئی۔ حضرت امام حسین کے حکم پر آپ پانی لینے کے لیے القمہ نہر پر گئی۔ بڑی بہادری سے نہر سے پانی بھرا، لیکن وہاں پر ہی عمر بن سعد کی صفائیوں نے انہیں شہید کر دیا۔ آپ کی اسی مقام پر دفن کر دیا گیا جہاں شہادت ہوئی۔ پھر وہاں ہی حرم حضرت عباس تعمیر کیا گیا۔ کہا جاتا ہے وہی پانی جو آپ نہر القمہ سے لینے گئی تھی لیکن خیموں تک نہ پہنچا سکے، اب بھی اسی نسبت سے پانی آپ کے روضے میں موجود رہتا ہے۔ کربلا کی میدان میں شدید پیاس کے باوجود بھی حضرت عباس علیہ السلام نے پانی پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے آقا حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی اہل و عیال کی پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی نہیں پیا تھا، لہذا پانی خود ہی حضرت عباس علیہ السلام کے پاس چل کر آ گیا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کا سرداب کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے۔ حضرت عباس کے روضہ مبارک کا اہم حصہ سرداب ہے، جہاں ان کی حقیقی قبر مبارک موجود ہے۔ یہ سرداب 7ویں صدی ہجری میں تعمیر کیا گیا تھا۔ سرداب کی دیواریں انتہائی موٹی اور چوڑی بنائی گئی، ان میں بہت سی گیلریاں اور تنگ راستے ہیں۔ اس کے تقریباً درمیان میں زمین میں ایک لوہے کا دروازہ ہے۔ یہ دروازہ اس راستے پر کھلتا ہے جو سرداب کی طرف جاتا ہے۔ یہ راستہ 8 سیڑھیوں پر مشتمل ہے اور 8 سیڑھیوں کے بعد سرداب کا فرش شروع ہوتا ہے۔ سرداب والی گیلری میں بعض جگہ قبریں بھی ہے اور گیلری کی دیوار جو کہ حضرت عباس سلام اللہ علیہ قبر اقدس کے قریب ہے، ان میں محراب نماز طاق بنی ہوئی ہے۔ بعد میں ان کے سامنے دیوار بنا کر انہیں بند کر دیا گیا، لیکن مذکورہ منصوبے کے تحت اس دیوار کو ختم کرنے کی نئی دیوار بنائی گئی۔ اس دیوار میں سوراخ رکھی گئی ہے اور سنگ مرمر لگانے کے بعد سرداب کی گیلری مزید 10 سینٹی میٹر تنگ ہو گئی ہے۔ سنگ مرمر بھی مذکورہ منصوبے کے تحت ہی لگایا گیا۔ سرداب میں بنی ہوئی محراب اب نما طاقوں کی تعداد 13 ہے۔ یہ سب پیمائش میں ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ حضرت شیخ علیم عباس، جن کی عمر اب 76 سال ہے اور پچھلے 36 سال سے حضرت عباس علمدار کے روضے پر خادم اعلیٰ ہے، انہوں نے اپنی کتاب روضہ ابو الفضل میں لکھتے ہیں کہ پہلے سرداب میں یہ پانی چشموں کی صورت بہتا، یعنی ایک طرف سے آ کر دوسری طرف نکل جاتا اور 400 سال تک ایسی ہی رہا۔ اس کے بعد پانی ٹھہر سا ہو گیا، ابھی کبھی کبھی حرکت کرتا ہے، نہ پتہ چلتا ہے کہ پانی کہاں سے آتا ہے کہاں چلا جاتا ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے یہ حضرت عباس کی قبر مبارک کے آس پاس ہی کی زمین سے مسلسل نکلتا رہتا ہے۔ پہلے سرداب کی سیڑھیاں عام لوگوں کے لیے کھلی ہوئی تھی تو ہر کوئی پانی کو تبرک کے طور پر لے جاتا تھا۔ حضرت شیخ علیم مزید لکھتے ہیں یہ پانی سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حرم کی دیواروں میں دراڑ کا بہانہ بنا کر ایک ٹیم انگلستان سے آئی، لیکن اس کا مقصد پانی کا ہی معائنہ کرنا ہے، لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی جب تک وہ ٹیم انگلستان واپس نہیں چلی گئی تب تک پانی کم ہوتا ختم ہو گیا۔ اب پھر ایک دن دوبارہ نمودار ہو گیا، لیکن اب پچھلے 50 سال سے پانی اپنے میں ایک سطح پر برقرار رکھی ہوئی ہے جو نہ کم ہوتی ہے نہ زیادہ۔ شیخ علیم عباس لکھتے ہیں دنیا کی کسی بھی کونے میں پانی 1 مہینے سے زیادہ اگر پڑا رہے گا تو بدبودار ہو جائے گا، لیکن اس سرداب کے بند ہونے کے باوجود پانی بدبودار نہیں بلکہ خوشبودار ہے۔ اس پانی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ پانی سطح قبر کی دیواروں سے اونچی ہونے کے باوجود بھی قبر مبارک میں داخل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، کیسا معجزہ دکھا رہا ہے اللہ ہم کو، اور اس قدر خوبصورت بات ہے کہ پانی قبر میں داخل نہیں۔
400 سالوں سے پانی کڑا ہے لیکن بدبو نہیں کسی قسم کا کوئی کارا پن، نہ پانی گندا ہو، نہ ہی کسی قسم کوئی پنگس پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب سننے کے بعد اب بھی کوئی ہے جو اہل بیت کی عظمت کو نہ مانے۔ بے شک اہل بیت کی پیروی بھی لازم ہے اور برحق بھی ہے۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے ہم سب کو حضرت عباس کے روضے پر گھومتے پانی کی زیارت نصیب فرما۔ آمین لکھنا مت بھولے گا، نہ جانے کسی کی امین سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائے۔ اے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے ہم سب کو حضرت عباس کے روضے پر گھومتے پانی کی زیارت نصیب فرما دے۔ آمین لکھنا مت بھولے گا، نہ جانے کس کی امین سے ہم سب کی دعائیں قبول ہوں گے۔ جزاکم اللہ۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔